پھر اگلی چیز یقین ہے، یعنی ایمان صرف ماننا ہی نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ خدا کی حضور پیشی برحق ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہ یقین کی کیفیت ہے جو قرآن مجید کے دلائل سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور زندگی کے سرد و گرم سے جب ہم گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد و نصرت کے تجربے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس میں اگلی چیز ہے ایک اور فصولی فیصلہ کہ میں نے ساری زندگی خدا کی فرما برداری کرنی ہے، یہ قنوت ہے۔ اور اس زمن کی جو آخری چیز ہے کہ جو بھی میں کروں گا میں نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر رکھا ہے۔ تو یہ ایمان کے ساتھ ساتھ 3 اور 4 چیزیں اور ہیں ایکسٹرا، یعنی ایمان، اسلام، یقین، قنوت اور اخلاص۔ یہ سب اصولی فیصلے ہیں جو ایمان کے ساتھ اور پیرالل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جس وقت یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ تنہا یہی چیز انسان کی نجات کی ضامن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑا صحیح ہمیں جو ہے وہ بتایا ایک بڑا پروگریسو آرڈر کے اندر۔ obviously غلطیاں جو ہے صدقے دل سے اگر کوئی ایمان کے مطالبات کے اندر غلطی کر جائے، چاہے وہ انسان اپنی فطرت کی کسی بات میں غلطی کھا جائے یا علمی طور پہ غلطی کھا جائے، تو غلطی کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہری بات ہے درگزر کریں گے جینون غلطی کو۔ لیکن اگر جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی کہ پتہ لگ گیا کہ یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، پتہ لگ گیا کہ شاید میرا کوئی بنانے والا ہے، پتہ لگ گیا کہ یہ نبی اور رسولوں کی باتیں ٹھیک تھیں، پتہ لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی اور رسول تھے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ باتیں پتہ لگ گئی، کوئی چیز بھی حقیقت واضح ہو گئی، اور اس کے بعد جانتے بوجھتے انکار کر دیا، تو یہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیجیے گا ریحان بھائی کہ یہ پھر ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو کبھی بھی جس کی معافی نہیں ملے گی، کہ ایک حق بات واضح ہو گئی اور حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، knowing that it's the truth۔ نہیں، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی ساری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی اچھے عمل کر بھی رکھے ہیں تو جو جرم آپ بیان کر رہے ہیں کہ سچائی واضح ہو چکی ہے، حق سامنے آ چکا ہے، اور آپ اس کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر آپ عمل میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں؟ قیامت کے دن وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جس طریقے سے ٹیلے تم دیکھتے ہو کہ اونچے اونچے پہاڑ لگتے ہیں، لیکن آندھی والے دن جب ان کے اوپر ہوا چلتی ہے تو ہوا ان ٹیلوں کو اٹھا کر ہوا میں، فضا میں منتشر کر دیتی ہے، اور پھر چٹیل میدان رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اعمال کے چاہے پہاڑ ہوں گے لیکن قیامت کے دن وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس درجے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر عمل اس طرح ختم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ایمانیات ہم نے جو ہے ڈسکس کر لی۔ اب اس کے بعد یعنی کہ جب مجھے یہ بات واضح ہو گئی کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ میرے بنانے والے ہیں، یہ وہی رب ہے جس نے حضرت آدم سے بات کی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، پیپل تھرو آؤٹ دا ورلڈ جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، کئی لوگ آئے جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی وہی ہستی جس نے ہم سب کو بنایا ہے، اس نے رابطہ کیا میرے سے کہ میں لوگوں کو ہدایت دوں ان کے بہاف پہ۔ ہر کلچر میں انہوں نے بات کی، یہی میرا خدا ہے، مجھے پتہ لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دفعہ بات کی تھی، کتاب بھی ہمیں چھوڑ دی جو میں کہتا ہوں کہ ان کی سپیچ کی ریکارڈنگ ہے ریحان بھائی اللہ تعالیٰ کی، جو کہ اس سے بڑا معجزہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد اب مجھے یہ یقین ہو گیا فار اینی ریزن، ہر انسان کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں اس مقام تک پہنچنے میں جہاں پہ اس کو یقین آ جاتا ہے یا ایمان آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے پوائنٹ نمبر 2 بتایا ہے کہ پھر سب سے بڑا تقاضا یہ ہے ایمان کے آنے کے بعد کہ پھر سرنڈر کر دیا جائے، پھر اطاعت کی جائے، پھر بات مانی جائے۔ یعنی کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ میرا رب ہے اور یہ میرے رب نے کہا ہے، تو پھر اس کہے کو نمبر 1 پرائیورٹی بنائی جائے اپنی زندگی کے اندر، چاہے وہ عبادات ہوں یا چاہے باقی مطالبات ہوں اللہ تعالیٰ کے، یہ سرنڈر اور اطاعت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی ریحان بھائی۔ دیکھیے جو